السلام علیکم۔ آپ نے $10 ملین کا انعام جیت لیا ہے۔ انعام کی رقم حاصل کرنے کے لیے اس نمبر یا پتے پر رابطہ کریں۔ یا آپ کا نام وزیر اعظم احساس پروگرام کے لیے چن لیا گیا ہے۔ آپ کو پروگرام کے تحت $35,000 کی رقم دی جائے گی۔ رقم حاصل کرنے کے لیے پیغام میں دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ کیا آپ کو بھی اس طرح کا پیغام کبھی موصول ہوا ہے؟ ایسا پیغام ملنے پر انسان کے دماغ میں فوراً کچھ سوالات آتے ہیں، جیسا کہ کیا واقعی یہ پیغام احساس پروگرام کی جانب سے بھیجا گیا ہے؟ پیغام میں دیا گیا نمبر کیا واقعی احساس پروگرام کا ہے؟ پیغام کو کس شخص نے تبدیل کر کے اپنا نمبر تو نہیں لکھ دیا اور وہ آپ سے پیسے بٹورنا چاہتا ہے؟ اسی طرح آج کل بہت خبریں چل رہی ہیں کہ آپ کا واٹس ایپ کے میسیجز سیکیور یا محفوظ نہیں ہے اور کوئی بھی شخص آپ کے واٹس ایپ کے میسیجز یا پیغامات کو پڑھ سکتا ہے۔ یہ کس حد تک درست ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کرپٹوگرافی یا انکرپشن کسے کہتے ہیں، اس کا استعمال کیسے اور کیوں کیا جاتا ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد بہت زیادہ تکنیکی گہرائی میں جانا نہیں ہے، بلکہ صرف مختصر اور سادہ الفاظ میں ان اصطلاحات کو سمجھنا ہے۔ کرپٹوگرافی ہماری روزمرہ کی زندگی میں بہت سی جگہ پر استعمال ہوتی ہے۔ ہمارے بینک اکاؤنٹ سے لے کر عام استعمال کے سافٹ ویئر جیسا کہ فیس بک اور واٹس ایپ بھی کرپٹوگرافی کا استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا شناختی کارڈ، اے ٹی ایم کارڈ، موبائل فون، ای میل وغیرہ سب کرپٹوگرافی کا استعمال کرتے ہیں۔ کرپٹوگرافی دراصل سائنس کا ایک شعبہ ہے جس میں مختلف طریقوں کا استعمال کر کے پیغامات کی ترسیل کو محفوظ بنایا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر کرپٹوگرافی تین چیزوں کے گرد گھومتی ہے: اس بات کا پتہ لگانا کہ معلومات یا پیغام کس کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کو ایک پیغام صدر پاکستان کی طرف سے موصول ہوتا ہے تو اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ وہ پیغام صدر پاکستان نے ہی بھیجا ہے یا کسی اور نے تو نہیں؟ دوسرا پوائنٹ، اس بات کی یقین دہانی کرنا کہ جو معلومات یا پیغام بھیجا گیا ہے اس کو بیچ راستے میں کسی نے اپنے فائدے کے لیے تبدیل تو نہیں کر دیا، جو اصل پیغام بھیجا گیا تھا وہ بدل تو نہیں گیا۔ تیسرا پوائنٹ، اس بات کی یقین دہانی کرنا کہ پیغام بھیجنے والا کچھ وقت بعد مکر نہ سکے کہ اس نے یہ پیغام بھیجا تھا۔ انسان کرپٹوگرافی صدیوں سے استعمال کرتے آ رہے ہیں۔ آج کل کے ڈیجیٹل دور میں جہاں ہر چیز کمپیوٹر پر منتقل ہو رہی ہے، اس کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی ہے۔ انکرپشن کرپٹوگرافی کی ایک شاخ ہے جس کے ذریعے سے پیغام کو تبدیل کر دیا جاتا ہے تاکہ اگر وہ کسی کے ہاتھ لگ بھی جائے تو وہ اس کو سمجھ نہ پائے۔ اب ہم بہت ہی سادہ سی مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کرپٹوگرافی یا انکرپشن کا استعمال کرتے ہوئے کسی بھی پیغام کو محفوظ کیسے بنایا جاتا ہے۔ اس تصویر کو دیکھ کر ہم کرپٹوگرافی کی ایک بہت ہی آسان سی مثال سمجھ سکتے ہیں۔ اس تصویر میں 2 دفعہ انگریزی کے حروف تہجی ABCD شروع سے لے کر آخر تک لکھے ہوئے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان میں بہت ساری لکیریں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ فرض کریں کہ آپ کسی کو پیغام دینا چاہتے ہیں جس میں لکھا ہوا ہے ہیلو۔ ہیلو میں 5 حروف تہجی ہیں: HELLO۔ اگر آپ اس پیغام جو کہ ہیلو ہے اس کو انکرپٹ کرنا چاہتے ہیں یا محفوظ بنانا چاہتے ہیں تاکہ اگر کسی کے ہاتھ لگ بھی جائے تو وہ اس کو سمجھ نہ سکے، تو کرنا یہ ہوگا کہ آپ اپنے پیغام کا سب سے پہلا حروف تہجی لیں اور دیکھیں کہ وہ لکیر کے ساتھ نیچے دیے گئے حروف تہجی میں سے کون سے حروف تہجی کے ساتھ جا کر ملتا ہے۔ تصویر میں اوپر دیے گئے حروف تہجی میں سے H نیچے دیے گئے حروف تہجی میں A سے جا کر ملتا ہے۔ اپنے پیغام میں بجائے H لکھنے کے ہم لکھیں گے A۔ اسی طرح E کی جگہ C استعمال کریں گے، L کی جگہ ہم استعمال کریں گے Z، اور O کی جگہ ہم استعمال کریں گے M۔ اب دیکھیں کہ ہمارا پیغام جو کہ ہیلو تھا وہ تبدیل ہو کر ACZZM ہو گیا ہے۔ اب یہ پیغام اگر کسی کے ہاتھ لگ بھی جائے تو وہ اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ جس شخص کو آپ نے یہ پیغام بھیجا ہے
اس کے پاس بھی یہ تصویر ہونا لازم ہے تاکہ وہ دوبارہ سے ڈیکوڈ کر سکے اور دیکھ سکے کہ اوریجنل یا حقیقتاً بھیجا ہوا پیغام کیا تھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چور بیچارہ اداس ہے، کیونکہ اگر اس کے ہاتھ پیغام لگ بھی جائے پھر بھی وہ اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ اب ہم روزمرہ زندگی کی ایک عملی مثال سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کل ایک نئی خبر چل رہی ہے کہ واٹس ایپ کے میسیجز یا پیغامات آپ کے کوئی بھی شخص یا واٹس ایپ کمپنی والے پڑھ سکتے ہیں، حالانکہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ جب بھی آپ واٹس ایپ پر کسی کو ایک نیا پیغام لکھنے جاتے ہیں تو آپ کو یہ تصویر نظر آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو پیغام آپ کسی کو بھیج رہے ہیں وہ آپ کے اور اس شخص کے درمیان میں خفیہ ہے اور اس کو کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا، حتیٰ کہ واٹس ایپ کمپنی والے بھی نہیں۔ واٹس ایپ اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن استعمال کرتا ہے جو کہ سگنل پروٹوکول ہے، اور سگنل ایپ جو کہ پیغامات کے لیے استعمال کی جاتی ہے یہ ان کی جانب سے بنایا گیا ہے۔ اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن کیا ہوتی ہے؟ آئیں سادہ الفاظ میں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ واٹس ایپ کے ہر استعمال کرنے والے کے پاس دو چابیاں ہوتی ہیں جو کہ سافٹ ویئر میں محفوظ ہوتی ہیں۔ ان دونوں چابیوں کو پبلک کی اور پرائیویٹ کی کہتے ہیں۔ پبلک کی یا پرائیویٹ کی ایک لمبا چوڑا سا ایسا لفظ ہوتا ہے جس میں کچھ حروف، تہجی، کچھ نمبر شامل ہوتے ہیں۔ بالکل جیسے ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ایک مثال سمجھی، اسی طرح پبلک یا پرائیویٹ کی ایک پیغام کو تبدیل کر دیتی ہے۔ یہاں پر ہم دو فرضی نام لیتے ہیں، ایک شخص کا نام ہے زبیر اور ایک کا نام جواد۔ جواد اور زبیر ایک دوسرے کو پیغام بھیجنا چاہتے ہیں۔ فرض کریں زبیر جواد کو ایک پیغام بھیجتا ہے، ہیلو، تو وہ جواد کی پبلک کی کو استعمال کر کے اس پیغام کو تبدیل کر دے گا۔ ہو سکتا ہے وہ پیغام ہیلو سے بن جائے واقوم۔ اب اگر کوئی شخص جاننا چاہتا ہے کہ وہ واقوم حقیقتاً کیا پیغام تھا تو اس کو جواد کی پرائیویٹ کی چاہیے۔ جواد کی پرائیویٹ کی کے علاوہ اس پیغام کو کوئی شخص بھی نہیں سمجھ سکتا، حتیٰ کہ واٹس ایپ کمپنی والے بھی نہیں۔ واٹس ایپ جواد کی پبلک اور پرائیویٹ کی کو استعمال میں لا کر اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ وہ پیغام محفوظ طریقے سے زبیر سے جواد تک پہنچ سکے اور راستے میں کسی دوسرے کے ہاتھ نہ لگ سکے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چور بیچارہ اداس ہے، کیونکہ اگر اس کے ہاتھ پیغام لگ بھی جائے پھر بھی وہ اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ اسی طرح فرض کریں کوئی اور شخص ہے جس کا نام ہے طلحہ۔ طلحہ زبیر کو پیغام بھیجنا چاہتا ہے، ہیلو، تو وہ زبیر کی پبلک کی کو استعمال کر کے اس کو تبدیل کر دے گا اور پیغام ہیلو سے تبدیل ہو کر بن جائے گا زک۔ اب اس پیغام کو واپس دوبارہ ہیلو میں تبدیل کرنے کے لیے صرف زبیر کی پرائیویٹ کی ہی استعمال کی جا سکتی ہے، ورنہ یہ پیغام کبھی بھی دوبارہ ہیلو میں تبدیل نہیں ہوگا۔ اب اگر زبیر طلحہ کو پیغام بھیجنا چاہتا ہے تو وہ طلحہ کی پبلک کی کو استعمال کر کے پیغام کو تبدیل کر دے گا اور اس پیغام کو دوبارہ سمجھنے کے لیے صرف طلحہ کی ہی پرائیویٹ کی استعمال کی جا سکے گی۔ ہر شخص کی پرائیویٹ کی صرف اس کے اپنے ہی واٹس ایپ پر موجود ہوتی ہے اور وہ کوئی دوسرا شخص نہیں چرا سکتا، ماں سوائے اس وقت جب کہ آپ نے اپنے فون پر کچھ ایسی ایپس استعمال کی ہوں جو کہ آپ کا ڈیٹا چوری کرتی ہیں، تو ہو سکتا ہے ان کے ہاتھ آپ کی پرائیویٹ کی لگ جائے، مگر ایسا ہونا بھی بہت مشکل ہے۔ لیکن اگر ایسا ہو جائے اور کسی شخص کے ہاتھ آپ کی پرائیویٹ کی لگ جائے تو وہ آپ کے میسیجز یا پیغامات کو سمجھ سکتا ہے۔ واٹس ایپ کی سادہ سی مثال سے ہم نے واضح کر دیا جو شروع میں 3 پوائنٹ ہم نے سمجھے تھے، وہ یہ کہ اس بات کا پتہ لگانا کہ پیغام کس کی طرف سے بھیجا گیا ہے، آیا اس کو کسی نے تبدیل تو نہیں کیا، اور تیسرا نقطہ یہ کہ جس نے پیغام بھیجا تھا وہ بعد میں اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ اس نے یہ پیغام بھیجا تھا۔ آنے والے دنوں میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ بٹ کوائن یا کرپٹو کرنسی کیا ہوتی ہے اور یہ کس طریقے سے کام کرتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک کا بٹن ضرور دبائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس کے علاوہ
घंटी या बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाले दिनों में मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके।